بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام اسامہ، ابو محمد، کنیت، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب رسول لقب تھا۔ ہجرت مدینہ سے 7 سال قبل مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کے گہوارہ میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کی زندگی کا کوئی حصہ کفر و شرک کی آلودگیوں میں ملوث نہ ہوا۔ ہجرت کا شرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات و سرایا کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن ابتدائی لڑائیوں میں کم سنی کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ سریا حرکہ سے میدان جنگ میں آنے کی ابتدا معلوم ہوتی ہے۔ سریا حرکہ میں امارت و قیادت خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے اشارتاً ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سریا 7 ہجری یا 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 14 یا 15 سال کی تھی، مگر ان کی فطری استعداد و صلاحیت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سریا کی سرداری کا شرف حاصل کیا، مگر ناآزمودہ کار تھے، اس لیے بعض فاش غلطیاں ہو گئیں جن کو وہ خود اپنی زبان سے بیان کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حرکہ کی طرف بھیجا تھا۔ صبح کو دشمنوں سے مقابلہ ہوا، دشمن ہزیمت کھا کر بھاگ گئے۔ میں نے اور ایک انصاری نے ایک دشمن کا تعاقب کیا، جب وہ زد میں آ گیا تو لا الہ الا اللہ پکار اٹھا۔ اس کے اس اعلان پر انصاری نے ہاتھ روک لیا، مگر میں نے نیزوں سے کام تمام کر دیا۔ واپسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ اسامہ، تم نے ایک شخص کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ میں نے عرض کی، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کیا تھا۔ آپ نے یہ عذر ناقابل قبول سمجھا اور بار بار اس جملے کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو اتنی ندامت ہوئی کہ دل میں کہنے لگا کاش آج کے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائیوں میں بھی غیر جانبدار رہے۔ فتح مکہ اسلام کی فتح و شکست کا آخری معرکہ تھا۔ اسامہ اس میں شریک تھے اور فتح مکہ کے بعد بیت اللہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے ساتھ سوار تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن طلحہ جلو میں تھے۔ خانہ کعبہ کھلنے کے بعد چاروں آدمی ساتھ داخل ہوئے۔ ان کے داخلے کے بعد دروازہ بند کر لیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد سریے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجے۔ ان میں سب سے اہم وہ سریا تھا جس میں ان کو اکابرین صحابہ پر شرف امارت عطا ہوا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی شاہ بصری کے دربار سفارت کی خدمت انجام دے کر واپس آ رہے تھے کہ مقام موتا میں شرجیل بن عمر غسانی نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقام میں حضرت زید بن حارثہ کی زیر قیادت ایک سریا روانہ کیا، لیکن یہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ اکابر صحابہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بزرگوں کی شہادت کا بڑا قلق ہوا، چنانچہ اپنی وفات کے کچھ دنوں پہلے ان شہداء کے انتقام کے لیے ایک اور سریا روانہ کیا، اور چونکہ
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اس لیے اس سرایہ کا امیر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس میں ان کی دلدہی بھی مد نظر تھی اور والد کی شہادت کی وجہ سے انتقام کا جو جذبہ ان میں ہو سکتا تھا وہ دوسرے میں ممکن نہ تھا۔ چنانچہ سفر 11 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایہ کی تیاری کا حکم دیا اور اسامہ بن زید کو بلا کر اس کے متعلق ضروری ہدایات فرمائیں، لیکن ابھی یہ سرایہ روانہ نہ ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی علامات شروع ہو گئی، مگر آپ پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اتنا اثر تھا کہ اس کی روانگی ملتوی نہ فرمائی، اور اسی بیماری کی حالت میں اپنے دست مبارک سے علم عطا فرمایا اور سرایہ روانہ ہو گیا۔ پہلی منزل مقام جرف میں کی۔ اس سرایہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور قتادہ بن نعمان رضوان اللہ علیہم جیسے کبار صحابہ سب اسامہ کی ماتحتی میں تھے۔ بعض لوگوں کو یہ ناگوار ہوا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو مہاجرین اولین پر امیر بنایا ہے۔ آپ کو اس کی خبر ہوئی تو اس سے بہت تکلیف پہنچی اور اسی بیماری کی حالت میں سر میں پٹی باندھے ہوئے نکلے اور منبر پر چڑھ کر ایک مختصر تقریر فرمائی کہ اسامہ بن زید کو امیر بنانے میں بعض لوگوں نے جو نکتہ چینیاں کی ہیں اس کی اطلاع مجھ کو ملی۔ اسامہ بن زید کی امارت پر یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، تم لوگ اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ خدا کی قسم وہ افسری کا سزاوار تھا اور اس کے بعد اس کا لڑکا افسری کا سزاوار ہے اور مجھ کو بہت محبوب تھا اور یہ بھی ہر حسن و زن کے لائق ہے، اس لیے تم لوگ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو کہ وہ تمہارے بہتر لوگوں میں ہے۔ اس تقریر کے بعد آپ کا شانہ اقدس پہ تشریف لے گئے۔ اس سرایہ کی پہلی منزلگاہ جرف مدینہ کے قریب ہی تھی، اس لیے جانے والوں کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور رخصت ہو کر جاتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے وہ بھی دیکھنے آ جاتے تھے۔ اتوار کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زیادہ بڑھ گیا۔ اسامہ منزل گاہ سے مزاج پرسی کے لیے آئے، اس وقت آپ پر سکینت طاری تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بوسہ دیا، آپ بالکل خاموش تھے، تاہم اسامہ کی دعا کے لیے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اسامہ پر رکھتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر واپس گئے اور دوسرے دن صبح کو پھر دیکھنے آئے۔ اس دن افاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو روانگی کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا، لیکن قبل اس کے کہ اسامہ جرف سے روانہ ہوں ان کی ماں ام ایمن کا آدمی ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر ہے، فوراً مدینے چلے آؤ۔ چنانچہ اسامہ، عمر اور ابو عبیدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی وقت مدینہ پہنچے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد پوری فوج جرف سے مدینہ آ گئی اور یہ مہم اس وقت ملتوی ہو گئی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے اور جسم مبارک کو قبر انور میں اتارنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک برابر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانگی کی تاکید فرماتے رہے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھتے ہی حضرت اسامہ کو روانگی کا حکم دیا اور بریدہ حسیب علم کو لے کر جرف پہنچ گئے۔ لیکن اسی درمیان میں ارتداد کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فی الحال اس مہم کو روک دیجیے۔ خود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سکون کی حالت میں بھیجا تھا، مگر اب حالات دوسرے ہیں، اس لیے فی الحال یہ مہم ملتوی کر دیجیے۔ لیکن آپ نے جواب دیا، خواہ مجھ کو پرندے نوچ کھائیں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہرحال
آپ اس مہم کو روکنے پر آمادہ نہ ہوئے اور فوج کو روانگی کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش سے لوگوں نے اسامہ کی امارت منظور کر لی تھی، لیکن دل سے سب ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے دوبارہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانگی کا حکم دیا تو انصار کی جماعت نے آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اسامہ کے بجائے کسی معمر شخص کو امارت کا عہدہ دیا جائے۔ یہ پیام سن کر آپ بہت برہم ہوئے اور فرمایا، ابن خطاب، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے تم مجھ سے اس کے معزول کرنے کی خواہش کرتے ہو، اور بلا کسی قسم کی تبدیلی کے بائینہ وہی فوج روانہ کی اور تھوڑی دور خود پیادہ پا رخصت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا خلیفۃ الرسول، آپ سوار ہو کر چلیں ورنہ ہم لوگ سواریوں سے اتر پڑیں گے۔ فرمایا، نہ مجھ کو سوار ہونے کی ضرورت ہے نہ تم کو اترنے کی، میرے پیروں کو اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے دو۔ غرض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان سے جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منزل مقصود پر پہنچ کر دشمنوں سے نہایت کامیاب مقابلہ کیا اور اپنے والد بزرگوار کے قاتل کو واصل جہنم کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فتح کا مژدہ بھیجا۔ آپ اس فتح سے اس قدر مسرور ہوئے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی پر مہاجرین و انصار کو لے کر مدینہ سے باہر ان کے استقبال کو نکلے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شاندار طریقے سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ آگے آگے بریدہ بن حصیب پرچم لہرا رہے تھے، اور اس کے پیچھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے صبح نامی گھوڑے پر سوار تھے۔ مدینہ آتے ہی انہوں نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر گھر گئے۔ انشاءاللہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید فضائل اور حالات زندگی اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔